بڑے ہی خوبصورت انداز میں فوز خانی و مرثیہ خانی کے فرائض انجام دے رہے تھے ذاکر اول جناب عامر صاحب، مولا ان کی کافیات میں اضافہ فرمائیں اور ان کو سلامت رکھیں، شہزادے ان کی نوکری کو قبول فرمائیں۔ عزیزو، آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے جناب یوسف احمد مشہدی صاحب۔ ان کے استقبال کے لیے چند اشعار آپ کی خدمت کو پیش کر رہا ہوں۔ یقیناً دعوت کے وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اور کہتا ہوں کہ بہادری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں۔ جناب سید سجاد کے حوالے سے یہ چار تھے، بہادری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں، بہادری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں، علی کے نام کے نعرے لگا کے آئے ہیں، بہادری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں، علی کے نام کے نعرے لگا کے آئے ہیں۔ تو ستم سے سید سجاد نے کہا مت بول، ستم سے سید سجاد نے کہا مت بول، تجھے تو تیرے ہی گھر میں ہرا کے آئے ہیں۔ ستم سے سید سجاد نے کہا مت بول، ستم سے سید سجاد نے کہا مت بول، تجھے تو تیرے ہی گھر میں ہرا کے آئے ہیں۔ آئیے حضرات، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں جناب قبلہ مولانا سید یوسف احمد مشہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر اہل بیت کر کر مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله خالق العباد وصاته البلاد ومصيل الوهاد ومنزل النجاة، ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل، خرت له الجباه ووحدته الشفاء۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الحجازي العربي الرسول المؤيد والنبي الممجد، صاحب التاج والمنبر والخطبة والمحبر والجبين الأطهر والعسل الأشهر والنسب الأنور، سيدنا ومولانا وهادينا والشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم أجمعين من حين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اول تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وارث عطا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات لائیں. شکر ہے پروردگار متعال کا، احسان ہے ذکر شہیدان کربلا کا کہ جس کے طفیل میں مسلسل 2 سال کے ایام گزر جانے کے بعد ایک بار پھر یہ توفیق اور سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ آپ کی والہانہ محبتوں کے درمیان اپنی کشمش بیانیوں کا گلدستہ لے کر حاضر ہو گیا ہوں، اور مثل سابق آپ کی محبتوں اور دعاؤں کی امید ہے. مسلسل آپ مجالس سماعت فرما رہے ہیں، عمدہ ترین علماء، ذاکرین، خطبہ سے آپ بہت کچھ سماعت فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ سماعت فرماتے رہیں گے. اپنے حصے کے ثواب کے حصول کے لیے آپ کے درمیان چند روز حائل بزم ہوں اور مزاحم رہوں گا. ابتدا آج کی مجلس کی یہاں سے کرنا چاہتا ہوں اور اسی میں ہمارے عنوان کے الفاظ بھی پوشیدہ ہیں. قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، پہلے اس آیت کا ایک چھوٹا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آیت کا ترجمہ بالکل واضح ہو جائے. اصل میں اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ آیت نقل کر رہی ہے حضرت طالوت کے دور کی ایک حکایت کو. قرآن مجید میں جہاں انبیاء کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، وہیں اللہ نے کچھ ظالم بادشاہوں کی نابودی کو بھی قرآن میں محفوظ کر کے رکھا ہے. جہاں انبیاء کی تاریخ ہے، وہیں بہت سے ظالم بادشاہوں کے نابود ہونے کی تاریخ بھی قرآن میں ہے. اور قرآن نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کافی دن حکومت کی، بہت ظلم کیا، لیکن آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نابود ہوئے. اب اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں نمرود کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، شداد کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ جو ذکر میں کرنے جا رہا ہوں یہ ہے جالوت کا ذکر. قرآن مجید کی تفسیر میں جب آپ دیکھیں تو جالوت نام کا نہایت ہی ظالم بادشاہ کہ جس نے اس دور کے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا اور جس کا ماننا یہ تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے. اگر آج کی لوکل لینگویج میں ترجمہ کر دوں تو وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا تھا. شروع ہو چکی ہے. آج کی لوکل لینگویج میں اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا تھا کہ یعنی سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے. لہذا اس نے لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ منطق کا قاعدہ ہے، لاجک کا قاعدہ ہے کہ کسی بھی چیز کی اگر عتی ہو جائے، وہ چیز اگر سر سے گزر جائے، زیادہ ہو جائے تو اس کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے. یہ منطق کا قاعدہ ہے. دوا زیادہ ہو جائے تو ریئیکشن، ڈوز زیادہ ہو جائے تو ریئیکشن،
علم کہیں کہیں زیادہ ہو جائے تو ریئیکشن. تو ریئیکشن ہر چیز کا ہے اگر وہ چیز ظرفیت سے زیادہ ہو جائے. تو ظلم بھی تبھی تک برداشت انسان کرتا ہے جب تک اس کا مادہ صبر جواب نہ دے. اور جب مادہ صبر جواب دے دیتا ہے تو وہی صبر تلوار بن کے میدان میں آ جاتا ہے. تو نتیجہ یہی ہوا کہ جالوت کا ظلم جب سر سے اوپر جانے لگا تو جالوت کی جو امت ظلم سہ رہی تھی اس نے یہ ارادہ کیا کہ بھائی اس سے اب مقابلہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اب ہم بہت دن ظلم نہیں سہ سکتے. تو مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے لشکر بنایا. لشکر بنا کے اپنے دور کے نبی کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ جالوت نے ہمارے اوپر کیا ظلم ڈھا رکھا ہے اور کتنا ظلم کر رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جالوت کا مقابلہ کریں. تو اس دور کے نبی نے فرمایا بسم اللہ، اگر آپ اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں. تو کہا کہ ہم لشکر تو بنا چکے ہیں لیکن ہمیں ایک رہبر کی ضرورت ہے. آپ مجلسی لوگ ہیں، مجلسیں سنا کرتے ہیں، اسی لفظ میں مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. یعنی اس قوم کے لیے اتنا تو افتخار ہے کہ لشکر بنایا تھا لیکن رہبر خود سے نہیں بنا رہا. یعنی پورا لشکر بنا لیا تھا لیکن رہبر بنانے کے لیے کہاں آئے؟ اپنے زمانے کے نبی کے پاس آئے. پھر سنیے جملہ، اپنے زمانے کے نبی کے پاس آئے. آگے کیا کہا؟ یا نبی اللہ لشکر ہم نے بنا لیا ہے، ہمارے پاس رہبر نہیں ہے، ایک رہبر آپ بنا دیجئے. تو پہلے تو امت سے سوال کریں جب لشکر بنا لیا تو رہبر کی کیا ضرورت؟ تو شاید جواب آئے کہ جنگیں لشکر کے بھروسے پہ نہیں جیتی جاتی. جنگیں لشکر کے بھروسے پہ نہیں جیتی جاتی، رہبر کے بھروسے پہ جیتی جاتی ہے. تو اب دوسرا سوال پڑھ کے اسی امت سے کر لیا جائے کہ جب لشکر بنا لیا تو رہبر بھی بنا لیتے. تو شاید یہ امت آواز دے کہ ہم مظلوم امت ضرور ہے لیکن اتنا جانتے ہیں کہ رہبر بنانے کا حق ہمیں نہیں ہے. رہبر بنانے کا حق ہمیں نہیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد آل محمد. ایک اور بابا سے بلند صلوات. ایک اور صلوات بابا سے بلند تھا. تو اپنا لشکر بنا کر نبی کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے ہمارے لیے ایک رہبر بنا دے. تو ہم نے امت سے سوال کیا کہ جب لشکر بنا لیا تو رہبر کیوں نہیں؟ کہ اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ لشکر بنانا ہماری ذمہ داری ہے، رہبر بنانا نبی کی ذمہ داری ہے. اچھا یہ امت نبی کے پاس کھڑی ہے کہ یا نبی اللہ ہمیں ایک رہبر کی ضرورت ہے. تو نبی نے بھی فرمایا کہ آج تو آ گئے ہو لیکن ہم آج رہبر نہیں بنا سکتے، کل آنا تو کل تمہارے لیے رہبر کا انتخاب کیا جائے گا. اب لیجئے مسئلہ یہاں بھی سوال والا ہو گیا کہ جب امت نے رہبر بنانے کے لیے نبی کا انتخاب کیا کہ نبی رہبر بنائے، تو اب جب نبی ہی کو رہبر بنانا ہے تو آج ہی کسی کو بنا دیں. نہیں میں اور آسان کروں، بھائی کسی لشکر سے شورا کر کے کسی کو بنا دیں، اپنے خاندان والوں کا اجماع کر کے کسی کو بنا دیں، وصیت کر کے کسی کو بنا دیں. امت نے پلٹ کے پوچھا کہ اے نبی اللہ جب رہبر آپ کو بنانا ہے تو آپ کل پہ کیوں ٹال رہے ہیں؟ کہا میں بھی رہبر نہیں بنا سکتا، میں خدا سے پوچھے خدا سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ رہبر کون ہوگا. لیجیے یہ بھی پتا چلا کہ رہبر بنانے کا حق نبی کو بھی نہیں ہے. نبی کا کام بتانا ہے، بنانا اللہ کا کام ہے. اب جو ہے وہ کل کا انتظار ہوا، جب دوسرا دن نیکسٹ ڈے طلوع ہوا
اور ساری امت واپس پلٹ کے آئے کہ یا نبی اللہ آپ نے کسی کو ہماری قوم کے لیے رہبر بنایا؟ تو فرمایا کہ ہم نے نہیں بنایا بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے جالوت کو اللہ نے طالوت کو تمہارا رہبر بنا دیا۔ جناب طالوت کو اللہ نے تمہارا رہبر بنا دیا ہے۔ وہ جو ظالم بادشاہ جالوت جس نے امت پر ظلم کر رکھا ہے، اس کے مقابلے میں تمہاری قوم کے لیے اللہ نے طالوت کو رہبر بنا دیا ہے۔ اب جیسے ہی نبی نے طالوت کی رہبری کا اعلان کیا، پلٹ کے امت نے اعتراض کر دیا، وہ امت ہی کیا جو اتنی آسانی سے رہبر کو مان لے۔ کہنے لگے کہ اللہ نے طالوت کو رہبر بنایا۔ کہاں؟ اللہ نے طالوت کو تمہارے اوپر تمہارے لشکر کے لیے رہبر بنایا۔ تو کہا طالوت میں کون سی ایسی بات ہے جو انہیں رہبر بنا دیا؟ حالانکہ ان سے زیادہ امیر ہم ہیں۔ آپ ذرا اس مزاج کو پہچانیے، اس مزاج کو ذرا پہچانیے۔ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ درہم و دینار پہ فیصلہ دیا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی کو طاقتور مانا جائے جس کی کرنسی سب سے زیادہ ہو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور اسے مانا جائے جس کی کرنسی سب سے اوپر ہو۔ بھئی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ طالوت تو ایک غریب شخص ہے، طالوت تو ایک غریب آدمی ہے، اگر رہبر بنانا تھا تو ہم امیروں میں سے کسی کو بناتے۔ قرآن کو اور اللہ کے نبی کو جلال آیا اور کہا کہ کل تم ہمارے پاس سفارش لے کے آئے تھے کہ کسی کو رہبر بناؤ، ہم نے اللہ کے سامنے سفارش کی کہ اللہ رہبر بنائے۔ اب جب اللہ نے رہبر بنا دیا تو تم اعتراض کر رہے ہو کہ یا نبی اللہ اعتراض نہیں، ہم تو خصوصیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمارے سامنے طالوت کو رہبر بنایا گیا ہے۔ قرآن نے آگے بڑھ کے کہا کہ اس نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ سنو، اللہ نے طالوت کو رہبر اس لیے بنایا ہے کہ اس پوری امت میں نہ ان سے بڑا عالم کوئی ہے، سنیے جملہ سنیے گا، نہ ان سے بڑا عالم کوئی ہے اور نہ ان سے زیادہ بہادر کوئی ہے۔ اس کا مطلب جسے بھی ماننا ہو مانو، مگر اس سے پہلے یہ دیکھو کہ عالم ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کی تفسیر جملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بھئی قرآن نے یہی تو بتایا، جناب داؤد نے فرمایا کہ طالوت کو رہبر اس لیے بنایا گیا کہ پوری امت میں ان کے پاس مال ہو نہ ہو، خاندان گھر ہو نہ ہو، مکان ہو نہ ہو، لیکن نہ ان سے زیادہ عالم کوئی ہے اور نہ ان سے زیادہ بہادر کوئی ہے۔ لیجئے رہبریت کا معیار پتہ چل گیا کہ رہبر اسے مانا جائے گا کہ جو علم میں بھی سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ ہو اور بہادری میں بھی سب سے زیادہ ہو، نہ جس کے علم کا جواب ہو، نہ جس کی طاقت کا جواب ہو، نہ جس کے علم کا جواب ہو، نہ جس کی شجاعت کا جواب ہو۔ مجھے ملت مسلمہ سے کوئی گلہ نہیں، نبی کے بعد جس کو دل چاہے اسے مانے، مجھے کوئی بحث نہیں۔ اگر جملہ پہنچ جائے تو مجلس کا محاصل ہو جائے گا، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ باتیں وفاتیں شہادتیں پیغمبر، امت جسے چاہے اسے رہبر مانے، رہنما مانے، خلیفہ مانے، امام مانے، حکم مانے، ولی مانے، جسے دل
علی علی فاتح خیبر علی علی بمبر کا مولا علی علی حسنین کے بابا علی علی زینب کے بابا علی علی خیبر کو اکھاڑے علی علی عمروں کو مارے علی علی ہے علم لدنی علی علی سب مل کر بولو علی علی ہم سب کا مولا علی علی الحمدللہ میرا ذہین مجمع مکمل جملے تک پہنچ چکا ہے، لیکن ثواباً میں جملے کو مکمل کروں. ہمیں کسی سے کوئی بحث نہیں کہ کس نے کس کو مانا، لیکن ہم نے جسے مانا ہے ہم بھرے چوراہے پہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اسے ماننا جس کے علم کا جواب بھی نہ ہو، شجاعت کا جواب بھی نہ ہو. ہم نے بعد نبی اسے مانا کہ جب اس کے علم پر بات ہوئی تو نبی نے کہا انا مدینہ جو ہے. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور جب اس کے شجاعت پہ گفتگو ہوئی تو بڑے میدان میں جبریل نے کہا یا جیتنے والا جنگ خیبر فاقہ فاقہ لنگر لنگر روٹی باٹے گردن جاکر لکھا ہوا جبریل کے پر جن کے نوکر مالک اصغر سارے بولو ہاتھ اٹھا کر قرآن کہہ رہا ہے کہ معیار خلافت، معیار رہبریت، معیار امامت، معیار ولایت دو چیز ہے، علم اور شجاعت. یہی خمسے کا موضوع ہے انشاءاللہ. معیار خلافت دو چیزیں ہیں، علم اور شجاعت. اور ہم نے جسے مانا اس کے لیے دونوں چیزوں کی دلیلیں دو میدانوں میں ملی. علم کی بات بھی کسی غار میں نہیں کہی گئی، کھلے میدان میں نبی نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. اور جب شجاعت کی بات ہوئی، آج تھوڑا تھوڑا بتا تاکہ آدمی اندر آ جائے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد آل محمد صلی اللہ محمد. ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بلند عظمت آل محمد صلی اللہ. جب بات ہوئی علم پر تو کہا گیا کہ یہ شہر علم اور یہ دروازہ علم. جب بات ہوئی شجاعت پر تو کہا گیا کہ ان کے جیسا کوئی بہادر نہیں، کوئی شجاع نہیں، کوئی جوان نہیں. اب ہمیں کیا پتا کہ کون کتنا بڑا عالم ہے؟ ہمیں کسی کے علم پر بات بھی نہیں کرنی، اس لیے کہ علم پر بات اس کے کی جائے جس کے دامن علم میں کچھ علم ہو. اچھا، ہمارے یہاں علم کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ سوالوں کا جواب دینا. ہمارے ذہن میں بھی یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو جتنے سوالوں کا جواب دے لے وہ اتنا بڑا عالم. ہم بھی کسی کے علم کا جب امتحان لینا چاہتے ہیں تو سوال اس سے پوچھتے ہیں جبلا اس بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ اس بارے میں اس کا مطلب یہ ہے
کہ سوالوں کا جواب دینا یہ علم کی دلیل ہے. اچھا یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو سوال پوچھیں اس کا جواب فوراً ذہن میں موجود ہو. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم کل دیکھ کر بتا دیں گے, پرسوں دیکھ کر بتا دیں گے, یہ ہمارا علمی معیار ہے. لیکن اب اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پوچھنے والا پوچھے تو پلٹ کے آدمی کہے کہ ہم بیٹی سے پوچھ کے بتا دیں گے. نہیں, میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت عالیہ. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بیٹی سے پوچھ کے بتا دیں گے. تو اس کا مطلب آپ اس مسلک کے لائق نہیں ہے, بیٹی اس مسلک کے لائق. اگر آپ کو علم میں یہ بات ہے کہ بیٹی مجھ سے زیادہ جانتی, لیکن آپ توجہ کیجئے گا, ابھی تک جو علمی معیار ہے وہ کیا ہے کہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں, آپ اس کا جواب دے رہے ہیں, اس کا مطلب آپ عالم ہیں. 2 دن بعد جواب دیں, 3 دن بعد جواب دیں. لیکن یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ صاحب مولانا نے بہت وقت لگا دیا, 3 دن 4 دن وقت لگا دیا. لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کی تاریخ علی میں دنیا کوئی ایسا سوال لے کے آئے جس کے لیے علی نے بس اتنا کہا ہو کہ سوچ کے بتاتا ہوں. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کل بتا دوں گا, پرسوں بتا دوں گا, ابھی بتا دوں گا, سوچ کے بتا رہا ہوں, غور کر کے. کوئی ایک سوال دنیا لے آئے جس کے بارے میں علی نے کہا کچھ دیر رک جاؤ, سوچ کے بتا رہا ہوں. ارے سوچ کے تو چھوڑیے, دنیا کا کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا جو سوال پوچھے بغیر آپ کو جواب دے دے. سوال جب تک آپ کریں گے نہیں تب تک جواب نہیں ملے گا. لیکن کون اس معیار علم پر ہے کہ جس نے کہا کہ سوال ذہن میں رکھو, جواب ہم یہیں سے عطا کر رہے ہیں. اس کا مطلب 2 شان تو اس علم میں بالکل الگ نظر آئی کہ نہ تو کسی سوال کے جواب میں یہ کہا کہ سوچ کے بتاتے ہیں, البتہ اس کا برعکس نظر آیا, الٹا نظر آیا. ایک صاحب نے مولائے کائنات سے کہا یا علی کبھی سوچ لیا کیجئے. سنا کرتے ہیں یا علی کبھی غور کر لیا کیجئے. آپ سے کوئی بھی کوئی سوال کرتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں. کبھی سوچ لیجئے, کبھی غور کر لیجئے, کبھی فکر کر لیجئے. کیا جواب دیا میرے مولا نے؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کمالا 5 انگلیاں. تو کیا سوچا کیوں نہیں, سمجھا کیوں نہیں, غور کیوں نہیں کیا, تدبر کیوں نہیں کیا, تفکر کیوں نہیں کیا؟ کہ علی اس میں کیا سوچنا, اس میں کیا غور کرنا, اس میں کیا فکر کرنا. میرے سامنے میرا ہاتھ ہر وقت رہتا ہے. کما بس یہیں سے سمجھ لو جیسے تمہارے سامنے تمہارا ہاتھ ہے, علی کے سامنے پوری کائنات. تو آگے بڑھائیے. تو علمی معیار یہ تھا. اب ہم جیسے ناقص العلوم لوگوں کی ذہنیت میں اتنی استطاعت کہا کہ ہم علم علی پہ بات کریں. بھائی علم علی پہ بات کرنے کے لیے کم سے کم نبی جیسا ہو تو علم علی پہ بات ہو. کوئی نبی جیسا ہو تو علم علی پہ بات کرے. تو قبلہ جب آپ علم علی پہ بات نہیں کر سکتے تو علم شجاعت پہ پڑھیں گے کیا؟ تو قبلہ جس کے علم پر ہم بات نہیں کر سکتے تو اس کے شاگردوں کو دیکھ کے پتا کر لیتے ہیں کہ استاد کیا ہوگا. جو چاہ رہا ہوں یہی معیار ہے کسی کی علمیت کو پہچاننے کا. آپ کسی کی بھی علمیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر, اس کے شاگردوں کو دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ ان کا علم کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم علم علی پہ تو گفتگو کر نہیں سکتے. آئیے ادنا سے شاگرد پہ گفتگو کریں. ادنا سے شاگرد علی کا نام جبرائیل ہے. آپ نے سوچا کہ میں اصحاب میں سے کسی کا نام لوں گا, میں بات ہی آسمان کے اوپر سے کر رہا ہوں. امیر المؤمنین کا یہ میرا خطابت کا جملہ نہیں, میں روایت پڑھوں گا ابھی آپ کے سامنے. ادنا سے شاگرد کا نام ہے جبرائیل. آپ اپنے نعروں میں بھی سنتے ہوں گے جبریل کا ٹیچر علی علی. تو یہ صرف ہمارا نعرہ نہیں ہے, یہ ہمارے یہاں روایت میں موجود ہے. اچھا جبریل کو میرے مولا نے پڑھایا کیا پڑھایا؟ تاریخ پڑھایا, ہسٹری پڑھایا, اکنامکس پڑھایا, صرف کیا پڑھایا کیا میرے مولا نے؟ اس لیے کہ بھائی ظاہر ہے کہ سبجیکٹ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ کس سبجیکٹ کو جبریل نے مولا کائنات سے پڑھا. جبریل نے مولا کائنات سے جو پڑھا ہے وہ جبریل نے خود بتایا. روایت پڑھوں, اسی کے درمیان یہ بات آ جائے گی. روایت نقل کرتے ہیں علامہ احمد مستنبط
تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی تشریف فرما تھے، نبی کے پہلو میں جبرائیل تشریف فرما تھے، فجاء علی بن ابی طالب امیر المومنین اسی وقت میں تشریف لائے، فقام جبرائیل، جبرائیل احتراماً کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر نے پوچھا کہ جبرائیل لماذا، تم علی کے آنے پہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ آواز دی، یا رسول اللہ ھذا استاذی، یا رسول اللہ علی میرے استاد ہیں، اور شاگرد پہ لازم ہے کہ استاد کے احترام میں کھڑا ہو جائے۔ پلٹ کے پیغمبر نے پوچھا کہ جبرائیل کیا پڑھایا ہے تمہیں علی نے؟ کس چیز میں علی تمہارے استاد ہے؟ اب یہ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں میں، کس چیز میں علی تمہارے استاد ہے؟ شاگرد کو دیکھ کے استاد سمجھ میں آئے گا، کس چیز میں علی تمہارے استاد ہے؟ فرمائے کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے عرش اعظم پر خلق فرمایا اور جس وقت کچھ نہیں تھا، ہو کا عالم تھا، اللہ نے مجھے خلق کرنے کے بعد سب سے پہلا سوال مجھ سے پوچھا کہ یا جبرائیل من انتا و من انا، جبرائیل تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ حیبت صدائے الہیہ میرے اوپر اتنی اثر انداز ہوئی کہ میری جبین نور سے پسینے کے قطرات نمایاں ہو گئے، اور اللہ کی صدا کی حیبت میرے اندر اتنی سما گئی کہ میں کچھ جواب ہی نہیں دے پایا۔ میں نے گھبرا کے کہا الہی انت انت و انا انا، پروردگار تو ہے میں ہوں۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ تو اور میں کی تھی کہ میں سمجھ گیا کہ یہ جواب بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں تھا، اس لیے کہ آواز الہی سکوت اختیار کر گئی اور ندائے الہی خاموش ہو گئی، صدائے پروردگار آگے نہ بڑھی، تو میں سمجھ گیا کہ میرا یہ جواب بارگاہ ایزدی میں قبول نہیں ہوا۔ اچانک سے پیچھے سے ایک نور نے مجھے سہارا دیا اور کہا اے جبرائیل کہتے کیوں نہیں انتا رب الجلیل ویسمک الجمیل وانا عبد الذلیل واسمی جبرائیل، اے جبرائیل کہتے کیوں نہیں کہ تو رب جلیل ہے اور تیرا نام جمیل ہے، اور میں تیرا عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ جبرائیل کہتے کہ جیسے ہی اس نور نے مجھے یہ علم اور یہ تعریف عطا کی، میں نے یہ لفظ شان ایزدی اور پروردگار عالم کی صدا کے سامنے رکھا تو یہ جواب بارگاہ الہی میں اتنا قبول ہوا کہ اللہ نے مجھے سید الملائکہ بنا دیا۔ اس جو جملے میں کہنے جا رہا ہوں اس کی قدر چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے سید الملائکہ بنا دیا۔ آپ نے غور بھی کیا یا نہیں کیا کہ علی نے جبرائیل کو کیا پڑھایا؟ کائنات کا سب سے ٹفسٹ سبجیکٹ، سب سے ٹف سبجیکٹ جسے کہتے ہیں توحید، جس میں بڑے بڑے الجھے نظر آئے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے لکھنے والے اپنی کتابوں پر قلم رکھ کے کہتے نظر آئے ہیں کہ ہماری سیاہی ختم ہو گئی، ہم توحید کی ایک صفت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اس توحید جیسے سبجیکٹ کو جو آسانی سے جبرائیل کو سمجھاتے اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا جیسے ہی میرے مولا نے بتایا، جبرائیل نے اس کا جواب دیا تو اللہ کو وہ جواب اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس جواب کے عوض میں جبرائیل کو کیا بنا دیا؟ سید الملائکہ۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اس کا مطلب علی کا بتایا ہوا جواب صرف پاس نہیں کراتا، ٹاپ کرا دیتا ہے۔ نہیں پھر سنیے جملہ تاکہ بات آگے آ جائے۔ علی اگر کسی کو جواب بتا دے تو علی کا بتایا ہوا جواب صرف پاسنگ مارکس نہیں دلاتا بلکہ فرسٹ پرائز دلاتا ہے، فرسٹ پوزیشن دلاتا ہے۔ بھائی جبرائیل صرف پاس نہیں ہوئے، اسی جواب کے عوض سید الملائکہ بن گئے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ علی کا جواب صرف پاس نہیں کراتا، فرسٹ پوزیشن دلاتا ہے۔ یہ قوم جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اسی کو قبر میں جواب بتانے کے لیے علی آئے۔ جن کا دیا ہوا جواب صرف پاس نہیں کرنا۔ اچھا یہ روایت مکمل کر دوں تو گفتگو اور آگے بڑھ جائے۔ یہ روایت یہاں تک تو میرا مفہوم واضح ہو گیا کہ علی نے کیا پڑھایا جناب جبرائیل کو؟
توحید کا سبجیکٹ، توحید، اور توحید اس وقت کا سب سے سخت ترین سبجیکٹ ہے. لیکن یہ روایت یہ تمام نہیں ہوتی. جیسے ہی جبرائیل نے یہ بات پیغمبر کو بتائی، پیغمبر کے سامنے بیان کی، پیغمبر نے پلٹ کے دوسرا سوال پوچھا، جبرائیل کم عمرک، جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کا تو نہیں اندازہ ہے، کبھی میں نے آج تک کاؤنٹ نہیں کی، لیکن ہاں ایک ڈایا میٹر ہے ہمارے پاس، ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی عمر کا اندازہ لگاتے ہیں. آسمان اعظم پر ایک ستارہ 30,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. آپ اب کاؤنٹ کیجئے گا مجلس کے بعد کہ جبرائیل کی کتنی عمر ہے. لیکن ابھی جو جبرائیل نے ڈایا میٹر بتایا وہ کیا بتایا کہ 30,000 سال میں ایک مرتبہ وہ ستارہ نکلتا ہے، اور میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. علامہ احمد مستنبط تحریر فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے مسکراتے ہوئے کہا جبرائیل وہ ستارہ دیکھو کہ تو پہچان جاؤ گے. اب میں استقبال چاہتا ہوں سن لیں، جبرائیل وہ ستارہ دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ستارہ میں کیسے نہ پہچانوں، 30,000 مرتبہ میں نے دیکھا. یہ جملہ کہنا تھا جبرائیل کا. علی نے فرمایا، نبی نے فرمایا یا علی عدو منی، اے علی میرے قریب آؤ. علی کو قریب بلایا، ورفع امامہ، اور علی کے امامے کو بلند کیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے امامے کو نبی نے بلند کیا. ابھی امامے کا بلند ہونا تھا کہ جبرائیل کبھی نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی علی کا چہرہ دیکھتے ہیں. کہنے لگے جبرائیل کیا دیکھ کے حیرت کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ واللہ جو ستارہ میں نے 30,000 مرتبہ عرش کی بلندی پہ دیکھا ہے تو مجھے اس وقت علی کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے، وہ ستارہ مجھے علی کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے. اب سوچئے اتنی بلند پیشانی اگر کہیں سجدہ کر رہی ہو، ارے صاحب اس جملے کی قدر چاہیے تھی. نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم بھی اپنی تمکنت عبادت اور تمکنت سجدہ میں آ کے کہہ دیتے ارے صاحب علی بھی تو سجدہ کرتے تھے، علی بھی تو عبادت کرتے تھے. میاں کہاں تمہاری خاک آلود پیشانی، اور کہاں وہ جبہت النور پیشانی، کہاں تمہاری 1000 درد رگڑی ہوئی پیشانی، کہاں وہ دہلیز الہی پہ چمکتی ہوئی پیشانی، اور کہاں تمہارے دنیاوی امتزاجات میں ملے ہوئے سجدے، اور کہاں وہ لامتناہی امکانات کو دیکھتے ہوئے علی کے سجدے. ارے کہاں تمہاری اپنی تمناؤں کے وجود کا سراپا جو سجدے میں لکھا ہے، اور کہاں مرضی الہی کی تجلی جو علی کے سجدے میں نظر آئے. ارے کہاں اپنی رگڑی ہوئی پیشانی لے کر اس عظیم پیشانی کے مقابلے میں جا رہے ہو. کہاں یہ سجدہ، کہاں وہ سجدہ. ارے تم سجدہ کر رہے ہو اپنے کو بچانے کے لیے، تم سجدہ کر رہے ہو اپنے کو بچانے کے لیے. نہیں شاید میں طاہر القادری کا جملہ دوہرا دوں اور آپ کے ذہن میں طاہر القادری کا جملہ آ جائے تو بات اور واضح ہو جائے. شاید آپ نے سنا ہو لیکن یاد تازہ ہو جائے گی. آن ٹی وی کانفرنس کے درمیان کسی نے یہی سوال طاہر القادری سے پوچھا تھا. کہنے لگے کہ آپ اتنے مولائے کائنات کے فرائض نہ مجھے ان کے عقیدے سے کوئی سروکار ہے نہ ان کی مسلک سے کوئی مطلب ہے، لیکن ان کا جواب آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں. وہ آن کانفرنس مولائے کائنات کے فرائض پڑھ رہے تھے، کسی نے یہی پوچھا. کہنے لگے کہ قبلہ یہ بتائیے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ علی 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 اتنی فضیلت علی بیان کر رہے ہیں، امیر المومنین میں علی ابن ابی طالب میں اور وہ شام کے حاکم میں کیا فرق تھا؟ کہنے لگے سوال پوچھا گیا ان سے کہ یہ بتائیے، سجدے کی بات ہے، اپنی پیشانی کو علی کی پیشانی کے برابر نہ سمجھنا. جبرائیل علی کی پیشانی دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ اس پیشانی میں کیا ہے. طاہر القادری صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ معاویہ میں اور علی ابن ابی طالب میں کیا فرق تھا. کہنے لگے کیا سوال کرتے ہو، یہ بھی کوئی فرق دیکھنے کی بات ہے.
کہ زمین آسمان کا فرق تھا، کہ کیا فرق تھا، کہ اگر معاویہ سجدہ نہ کرتا تو لوگ اسے کافی کہتے تھے۔ فرمایا کہ یہ فرق ہے امیر المومنین کی پیشانی و کائنات کی پیشانی میں۔ لہذا کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ہماری پیشانی بھی تو اسی خدا کے آگے جھک رہی ہے جس خدا کے سامنے علی کی پیشانی جھکی۔ نہیں، پیشانی پیشانی میں فرق ہے، سجدے سجدے میں فرق ہے۔ جس پیشانی میں مقدر لکھا ہو وہ اور ہے، جس پیشانی میں جبرائیل کا مقدر لکھا ہو وہ اور ہے۔ تو ادنا سے شاگرد کو جبرائیل کہا جاتا ہے۔ اب کون ہے جو علم جبرائیل کا اندازہ لگائے؟ اور شاگرد سمجھ میں آئے تب نہ استاد سمجھ میں آئے گا۔ تو ابھی تو ہم شاگرد ہی کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہ قبلہ یا آپ آسمان کے اوپر کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ تو زمین کے رہنے والے ہیں۔ زمین پہ بتائیے کہ امیر المومنین کے علم اور علم علی کا کیا عالم ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اگر آسمان کے اوپر کا شاگرد سمجھ میں نہیں آیا تو زمین پر کا ایک شاگرد آپ کو دکھا دو۔ بہت توجہ سنیے اور آج کی مجلس بھی ختم ہوگی تو انشاءاللہ گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی اور علم و شجاعت ایک اہم ترین رخ تک اور ایک اہم ترین رخ تک آپ کو لگا۔ کہنے لگے کہ یہ تو صاحب جبرائیل، چلیے ہم نے مانا کہ جبرائیل امیر المومنین کے شاگرد تھے اور مولا کائنات نے انہیں جواب بتایا اور کچھ توحید پڑھائی۔ تو دیکھیے یہیں سے سمجھ لیجیے کہ ہم کس رسول کو مانتے ہیں۔ اگر دنیا اس رسول کو مان رہی ہو جسے جبرائیل پڑھائے تو پھر ہمارے اوپر ہے ارے بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ صحیح کتاب سے رسول کو مانیے۔ نہیں، جملہ پہنچنا چاہیے تھا۔ ارے بھائی صحیح نام کی کتاب میں غلط رسول بھی بتایا جا سکتا ہے، تو صحیح کتاب کا رسول نہیں ماننا ہے، صحیح رسول ماننا ہے۔ جو امیر المومنین نے بتایا اس رسول کو ماننا ہے۔ تو یہ تو خیر جبرائیل کی بات ہے، ہمارے یہاں تو جبرائیل کا معاملہ یہ کہ جبرائیل امیر المومنین کے شاگرد ہیں۔ لیکن چلیے ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو یہ تو آسمان کے اوپر کی بات ہے، اگر تو زمین کے نیچے کی آپ کو بات سنا دوں پر ایک شاگرد علی کو دکھا دوں اور اس کے بعد گفتگو تمام ہو جائے تاکہ علم علی تک زمانہ پہنچے۔ اور نہیں پہنچ سکتا، ابھی آپ پہنچیں گے۔ بھائی زمانہ ہے زمانہ خلافت ثانویہ، دوسری خلافت کا زمانہ ہے اور دوسری خلافت میں دربار سجا جانتے ہیں آپ، دربار کا پروٹوکول اپنا، درباری ہیں، لوگ ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہیں سب، اور ایک شرابی پکڑ کے لایا جو شراب کے نشے میں اچھا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ کوئی عام شرابی نہیں تھا، اس لیے کہ اگر تعریف صحابیت دیکھی جائے کہ جس نے نبی کو دیکھا ہے وہ نبی کا صحابی ہے، اس حساب سے یہ بھی صحابیوں کی فہرست میں تھا۔ اس سے زیادہ تو اشارہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ کہنا ہے کہ ہم نبی کے شرابی، نبی کا صحابی اور شرابی تو کیوں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پرانی لگی ہوئی کہاں چھوڑی، پرانی لگی ہوئی تھی، ابھی شراب تو تازہ حرام ہوئی ہے نا نبی کے زمانے، تو پکڑ کے لائے گئے بیچارے، پکڑ کے جب دربار میں لائے گئے تو اچھا یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ صرف ہمارے یہاں نہیں، اتفاق ایسا ہے کہ یہ غیروں کے یہاں بھی موجود ہے، یعنی ہمارے دیگر مسالک کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ آپ کو بالکل من نوعاً ایسے ہی ملے گا جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ کہنے کہ جب وہ پکڑ کے لائے گئے خلافت ثانیہ کے دور میں اور حاکم مدینہ نے دیکھا تو اس نے کہا کہ کوڑے برساؤ ان کے اوپر، شراب پیا انہوں نے میری حکومت میں۔ تو اس نے کہا کہ شراب تو اس نے پیا تھا لیکن نشے میں نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کے کہا کہ دیکھو میاں کوڑے ہمیں وہ برسائے کوڑے ہم پر وہ برسائے جسے شراب کی حرمت کا حکم معلوم ہو۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پہ،
جسے شراب کی حرمت کا، حرام ہونے کا حکم معلوم ہو. یہ سیاحت کی شرح میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، ملے گا آپ کو. کہیں گے مجھے وہی کوڑے مار سکتا ہے جسے معلوم ہو کہ شراب حرام ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ اچھا یہ کون سا بڑا چیلنج تھا دربار میں؟ یعنی اس نے یہ کہا کہ میرے سامنے قرآن سے ثابت کر دو کہ شراب حرام ہے اور پھر میرے اوپر کوڑے برسا. جیسے ہی بڑے دربار میں اس نے حاکم سے کہا کہ قرآن سے بتاؤ کہ شراب حرام ہے، کہاں لکھا ہے؟ حاکم صاحب سوچنے لگے. سوچتے سوچتے اپنے پڑوسی سے، بغل والے سے کہتے ہیں یا تم بتاؤ. انہیں بھی نہیں پتا قرآن میں کہاں لکھا. جیسے حاکم ویسے پہلو والے، آپ بتائیے. کہنے لگے ان سے پوچھئے، آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے. تھوڑی دیر کے بعد دربار کا عالم یہ تھا کہ شرابی سکون سے کھڑا تھا اور صاحبان دربار کی جبین پہ عرق ریزی کا سما تھا اور سب پریشان تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا میں اس دربار پہ گفتگو کروں اور کیا میں اس تاریخ کو پڑھوں جو ایک شرابی کا جواب نہ دے پائے. اب پریشان وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جب تک تم قرآن سے نہیں ثابت کرو گے. اچھا کتنے دن کی بات؟ ابھی میں اسی مجمع سے کہہ دوں کہ اس مجمع میں کون ہے جو جناب سیدہ کی کوئی فضیلت قرآن سے سنائے. 12 سال کا بچہ بھی اٹھے گا وہ کہے گا مولانا انا آتینا کل کوثر. اتنی مجلسیں سن چکے ہیں ماشاءاللہ. یہ کون سا بڑا سوال ہے کہ کوئی مطلب کسی ہندوستانی سے تھوڑی سوال کیا جا رہا ہے جسے قرآن کا علم نہ ہو، نہ جانتا ہو قرآن کے بارے میں. بیچارے نے جھوم جھوم کے پڑھا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کہاں کیا لکھا ہے. پڑھ پڑھ کے گزر گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ اس سے تھوڑی سوال کس سے ہو رہا ہے؟ نبی کے زمانے والے سے ہوگا. یعنی جس نے نبی کا زمانہ در کیا ہے، نبی کے دور میں قرآن سنا ہے، نبی کے دور سے نبی کی زبان سے قرآن سنا ہے. لیکن ان کا خود ہی کا جواب ہے کہ بعض آیتوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ نبی جب بیان کرتے تھے تو ہم تو گدھوں کے بازار میں ہوا کرتے تھے. اب یہ بھی جملہ ادھری کتاب کا موجود ہے. تو خلاصہ یہ کہ پورا دربار پریشان ہے اور شرابی کھڑے ہو کے مسکرا رہا ہے کہ تب تک تو میں کوڑے نہیں کھاؤں گا جب تک قرآن کی آیت نہ سنا دو کہ شراب حرام ہے. اور دربار میں کیا تم بتاؤ ان سے خلاصہ پورا دربار پریشان. ایک 12 سال کے بچے نے ہاتھ اٹھایا، 12 سے 13 سال کے بچے نے. مجھے معلوم ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام. اب دربار میں 12 سال کے بچے نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا، دربار کا منظر یہ تھا کہ بڑے بڑے بزرگوں نے کہا کہ میرے لال آگے آؤ. تم پیچھے کہاں بیٹھے ہو، تم ادھر آؤ. اب جب بچے کو آگے بلایا، بلانے کے بعد کہا جلدی بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے. آپ دیکھیں یہ کوئی، میں کہہ رہا ہوں کوئی افسانہ نہیں، کوئی مصنوی نہیں ہے. یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر مقام شکر ہے. کہنے لگے کہ تم بتاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے. انہوں نے کہا قرآن مجید میں آیت موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ شراب اور جوا اور یہ اس طرح کی نشاور چیزیں رجس ہیں اور یہ عمل شیطان ہے. فاجتنبوہ، اس سے دوری اختیار کرو. جیسے ہی 12 سال کے بچے نے آیت پڑھی، پورے دربار میں کہا سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ارے میرے لال تم پیچھے کہاں بیٹھے تھے، تمہیں تو آگے ہونا چاہیے تھا. میں اپنے جوانوں کے لیے ایک پیغام بھی کہہ دوں، اگر سماج پیچھے کر دے تو پریشان نہ ہوئیے گا، صلاحیت پیدا کیجیے گا، خود آگے بڑھائے گا. اگر کوئی پیچھے بٹھا دے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹیلنٹ ہوگا تو خود آگے بلایا جائے گا. اب جیسے ہی انہوں نے قرآن مجید کی آیت سنائی اور سارے دربار نے کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ، تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے نا جب اپنے کوئی بچہ ٹاپ کر جائے تو بیٹا کوچنگ کہاں سے کی ہے، ہو کون، کس کے بیٹے ہو، کہاں پڑھتے تھے، ہمارے بیٹے کو بھی کچھ بتا دو. تو جیسے ہی بچے نے سنایا تو سب سے پہلے تو پوچھا کیا قبلہ سلام آپ ہیں کون؟ تو کسی نے کہا انہیں نہ پہچانا، یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، پیغمبر کے چچا کے بیٹے ہیں. تو اب حاکم نے کہا صاحب انہیں قرآن نہ پتا ہوگا تو کسے پتا ہوگا، اس لیے کہ یہ گھر کی بات ہے. اچھا عجیب معاملہ، قرآن کے بارے میں تو گھر کی بات ہے، اب ممبر کے بارے میں کہا ہے آپ کی بات ہے. تو جسے قرآن آتا ہے اسی کو ممبر پہ بٹھائیے. نہیں صاحب یہ تو ان کے
گھر کی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ سوال ہو گیا کہ صاحب یہ عبداللہ ابن عباس ہے تو قرآن پہ اتنی مہارت, قرآن کا اتنا علم کہ پورا دربار اس آیت کو نہیں جانتا تھا, اس آیت کو انہوں نے ایسا ایکسپلین کیا, ایسے بیان کیا. تو دوسرا سوال جو عام سوال ہے, میرے لال آپ نے قرآن پڑھا کس سے؟ اسی سوال کے جواب پہ مجلس ہونی اور ختم ہو جائے گی مجلس. میرے لال آپ نے قرآن پڑھا کس سے؟ انہوں نے بے ساختہ دربار میں فرمایا میرے قرآن کے استاد کا نام علی ابن ابی طالب ہے. میرے قرآن کے استاد کا نام علی ابن ابی طالب ہے. بے ساختہ جو دربار ابھی تک سبحان اللہ کہہ رہا تھا وہ ایسے خاموش ہوا کہ جیسے کسی نے ان کے لبوں پہ تالا لگا دیا ہو. بھئی ظاہر ہے کہ نام علی پہ ہر زبان تھوڑی بولتی ہے, جو بول رہی ہے اسے شکر ادا کرنا چاہیے. کہنے لگے کہ اچھا آپ نے علی سے قرآن سیکھا ہے. ہاں علی سے قرآن سیکھا ہے, ہاں علی سے قرآن سیکھا ہے. یعنی جو دربار ابھی تک سبحان اللہ کہہ رہا تھا اس دربار میں امیر المومنین کے علم کی گونج ہونے لگی. تو اب ظاہر ہے کہ اس بات کو کاٹنے کے لیے کچھ تو کہنا ہے. اور بچے کی عمر 12-13 سال, تو کسی نے پلٹ کے اسی میں ایک پولیٹیکل سوال کیا, یعنی بچے کی جسے کہا جائے مائنڈ سے کھیلنے والا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انہوں نے پلٹ کے سوال پوچھا اچھا آپ نے علی سے قرآن کی تعلیم لی ہے, آپ نے علی سے قرآن سیکھا ہے؟ کہا ہاں ہمارے استاد کا نام علی ابن ابی طالب ہے, ہم نے ان سے درس تفسیر حاصل کیا ہے, ان سے قرآن کا درس سیکھتا ہوں, ان سے قرآن پڑھتا ہوں. تو کہنے لگے یہ بتائیے سلمہ آپ کے علم میں اور علی کے علم میں کیا فرق ہے؟ اچھا یہ آپ جانتے ہیں یہ کون سا سوال ہے؟ یہ 12 سال کے بچے کے مائنڈ سے کھیلنے والا سوال ہے. اس لیے کہ 12-13 سال کی عمر ہوتی ہے کہ جب بچہ اپنے ایگو میں گروتھ کر رہا ہوتا ہے, یعنی اپنے آگے تو وہ اس وقت کسی کو نہیں سمجھتا. اگر اسے تھوڑا سا بھی کچھ پتا ہو تو سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوں وہ میں ہی ہوں. اور جب بچے کو اتنا اپریشیٹ کیا جا چکا ہو, اتنی تعریف کی جا چکی ہو, اس کے بعد اگر بچے کے سامنے کوئی کوچنگ اور استاد کا نام لے تو بچے کا انداز یہ ہوتا ہے ہاں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن محنت ہماری ہے. لیکن یہ علی کے شاگرد ہیں. جواب سنیے اور ختم ہو جائے تقریر. کہنے لگے کہ یہ بتائیے آپ نے علی سے قرآن سیکھا؟ کہا آپ کے علم میں اور علی کے علم میں کتنا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کتنا فرق ہے آپ کے علم میں علی کے علم میں؟ ابن عباس سوچنے لگے, سوچتے سوچتے کہتے کیسے بتاؤں میں تمہیں کہ میرے علم میں اور علی کے علم میں کیا فرق ہے؟ بس اتنا بتاؤ کہ کیا تم کبھی سمندر کے کنارے گئے ہو؟ اگر یہ بات پہنچ جائے قبلہ, کیا تم کبھی سمندر کے کنارے گئے ہو؟ کہا ہاں اکثر جب ہم سفر کرتے ہیں تو سمندر کے کنارے سے ہمارا گزر ہوتا ہے. تو کہا تصور کرو کہ تم سب سمندر کے کنارے کھڑے ہو, دریا سمندر کے کنارے کھڑے ہو. کہا ہم نے تصور کیا کہ ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہیں. کہا اب یہ سوچو کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا پیاسا پرندہ آیا اور آ کر سمندر کے کنارے پہ بیٹھ گیا. اللہ سمجھ جائے خدا کے لیے. کہا ہم نے سوچ لیا کہ ہم سمندر کے کنارے کھڑے, ایک پرندہ آیا اور سمندر کے کنارے بیٹھ گیا. کہا اب یہ سوچو کہ اس پرندے نے اپنی منقار, اپنی چونچ اس سمندر میں ڈالی. کہا ہم نے سوچ لیا کہ پرندے نے اپنی چونچ اس سمندر میں ڈالی. کہا جو پانی پرندے کی چونچ میں آ گیا وہ ابن عباس ہے جو سمندر میں آتی ہے. فرمایا کہ جو منقار میں آ گیا وہ ابن عباس ہے, اور جو سمندر باقی ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اب آپ سوچیں کہ ابھی زمانہ قطرے کو نہیں سمجھ پا رہا. قطرے کو, قطرے کی بات کر رہا ہوں میں. کسی بھی مسلک کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے, علماء اہل سنت کے یہاں کی جتنی تفسیر موجود ہے سب میں ابن عباس کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کی گئی ہے. اس کا مطلب مجبور ہو کہ علی کے شاگرد سے قرآن سیکھو. نہیں نہیں میں کہتا ہوں یہ اللہ اور قدرت نے بدلا لیا ہے. کہا تھا نا کہ ہمیں علی کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. کہ تم سے شاگرد کو تمہارے سامنے اتنا بلند کر دوں گا کہ جب جب شاگرد سے کوئی تفسیر لکھو پلٹ کے جملہ مجمع پوچھے گا یہ کس کا شاگرد ہے.
ایک جملہ اور کہوں گا کہ قدرت کا انتقام ہے. جب جب علی کو چھوڑے گے مجبوراً شاگردوں کے پاس آنا پڑے گا. جب شاید یہی وجہ تھی کہ جب علی کا قرآن چھوڑا تو تفسیر میں ابن عباس کے محتاج ہو گئے, اور جب علی کو چھوڑا کہنے لگے کہ حسبنا کتاب اللہ, میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ نے ایسے انتقام, آخری جملہ, اللہ نے ایسے انتقام لیا کہ اچھا بڑے جوش میں کہہ کے آئے تھے نا کہ میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, ہمیں سنت کی ضرورت نہیں, علی کی ضرورت نہیں. اسی دربار میں 70 مرتبہ تمہاری زبان سے لولا علی نے کہلوا دوں. جس جوش میں کہہ کے آئے تھے ہمیں علم علی کی ضرورت نہیں, علم علی کی ضرورت نہیں, جب دربار میں کسی علمی مسئلے کی بات ہوئی دربار سے آواز بلند ہوئی, علی کو بلاؤ, علی کو بلاؤ, علی کو بلاؤ, علی کو بلاؤ. علی لائے گئے, مسئلہ حل ہوا. شرما کے کہنے لگے لولا علی, لولا علی, لولا علی. اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اگر علی نہ ہوتے 1 2 3 4 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہا لولا علی, لولا علی, لولا علی. یہ قدرت کا انتقام ہے. ارے 70 مرتبہ لولا علی اس لیے کہنا پڑا کہ ایک مرتبہ مولا دل سے مولا علی کہہ دیتے تو شاید 70 مرتبہ لولا علی کہنے کی ضرورت نہیں. لہذا جسے مانو یہ دیکھ کے مانو کہ اس کا علمی معیار کیا ہے اور اس کی شجاعت کیا ہے. ابھی تو ہم شاگردوں کے علم پہ بات کرنے چلے تو کئی مجلسیں کم پڑ جائے کہ اس کے علم پر گفتگو کی جائے کہ جس کا خون نوک نیزہ پہ قرآن بیان کر رہا ہے. یہ نوک نیزہ پہ حسین ابن علی کی قرآن کی تلاوت صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ خون علی ابن ابی طالب علم قرآن کو زندہ رکھے ہوئے. ہماری سر و تن میں جدائی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے رشتے کو علم سے منقطع نہیں کیا جا سکتا. اور شجاعت ایسی کہ ہم بلند ہو کر نیزے پہ جائیں. ہماری شجاعت کو کوئی پچھاڑ اور کوئی چھین نہیں سکتا. ہم بلند تھے, بلند ہیں, بلند رہیں گے. نو کے نیزہ پہ ہماری بلندی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آج بھی بلند ہو گئے. لیکن ہاں حسین کا سر تو نو کے نیزہ پہ بلند ہے لیکن سجاد کی آنکھیں دربار اور بازار میں جھکی ہوئی. پوچھنے والے نے مولا سجاد سے پوچھا, میرے مولا ہم نے آپ کو جب کوفے کے دربار میں دیکھا تو عجیب عالم تھا آپ کے اوپر. میرے مولا آپ نظریں جھکائے ہوئے تھے, سر نیچا تھا, سر جھکائے ہوئے تھے, نگاہیں زمین پہ کھڑی ہوئی تھی. مولا کچھ دن پہلے ہم نے اسی دربار میں مسلم کو دیکھا. مولا مسلم تو امین کے خون تھے, آپ تو علی ابن ابی طالب کے خون ہیں. لیکن مولا مسلم کے بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, مسلم کے بھی گلے میں توق تھا, پیروں میں بیڑیاں تھیں. لیکن مولا مسلم شیروں کی طرح کھڑے ہیں, حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. مولا مسلم دلوروں کی طرح جواب دے رہے ہیں. اور جتنی دیر مسلم دربار میں کھڑے رہے نظر نیچے نہیں کی مسلم نے. مولا آپ نظریں نیچی کر کے کیوں کریں؟ امام نے فرمایا, پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. یقیناً مسلم دربار میں شیروں کی طرح کھڑے تھے اور میں دربار میں نگاہیں جھکائے کھڑا تھا. مجھے اتنا بتا, کیا مسلم کے ساتھ ان کی مائیں بہنیں بے رضا لانے, کیا مسلم کے ساتھ وہ کارواں بے رضا لایا گیا؟ سجاد کیسے نظریں اٹھاتا جبکہ پھوپھیاں بے رضا دربار میں داخل کی جائیں اور آواز دی جا رہی تھی کہ یہ باغیوں کی بہنیں ہیں, یہ باغیوں کے گھر کی عورتیں ہیں جنہیں مسیح کرتے ہیں.
اجرکم من اللہ. سوچنے کا مقام ہے ارباب عذاب ہے کہ جس کوفے میں زینب کچھ دن پہلے شہزادی بن کر آئی تھی، اس کوفے میں زینب اسیر ہو کر اور کیسے آ رہی ہیں؟ ایک بڑے مقصد کو لے کے کوفے میں زینب آئی. اور جب پہنچی ہیں کوفے کے دربار میں بی بی اور وہ لشکر پہنچا اور امام کھڑے ہوئے ہیں اور ملعون زبان درازیاں کر رہا ہے شان عصمت میں. ملعون عجیب القاب سے امام اور امام کی توہین کرنا چاہتا ہے، لیکن جو عصمت معاب لوگ ہیں انہیں یہ نجس زبانیں کبھی بھی اپنے معیار پہ نہیں لا سکتی. مقتل کہتا ہے کہ جس دربار میں، جس بازار میں امام کو کھڑا رکھا گیا تھا اور حکم تھا کہ امام پر پتھر برسائے جائیں، بیویوں پہ پتھر برسائے جائیں، اسی بازار میں ایک جوان آیا اور آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے تم پر ہمارا سلام. عالم غربت میں کوئی اپنا مل جائے تو کتنا سکون ملتا ہے. سجاد نے نظریں اوپر اٹھائیں، جواب سلام دیا کہ کون ہے جو اس عالم غربت میں ہماری شان پہچانتا ہے؟ کہ آقا میں قاسم ابن حبیب ابن مظاہر ہوں، میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ہوں. مجھے میری اماں نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو آقا حسین کا پرسہ دے دوں. اے ارباب عذاب، میں ایک جملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی پرسے دیے ہوں گے، پرسے لیے ہوں گے، پرسہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ جب کوئی پرسہ دینے آتا ہے صاحب عزا اپنے ہاتھوں کو بڑھا کے اسے گلے لگا لیتا ہے. تو ہاتھوں کو تب بڑھایا جائے گا جب ہاتھ آزاد ہو. اللہ جانے حسین کے بیٹے نے کیسے بنے ہوئے ہاتھوں سے قاسم ابن حبیب کو گلے لگا کے حسین کا پرسہ لیا. چوتھے معصوم نے فرمایا قاسم جا کے اپنی اماں سے کہنا کہ حبیب خوب لڑے، حبیب نے حق وفا ادا کر دیا. یہ کہہ کے چوتھے امام نے اس بچے کو، اس جوان کو رخصت کیا، لیکن وہ جوان اپنے گھر نہیں گیا، بلکہ جہاں پر نیزہ بردار افراد نیزہ لیے کھڑے تھے اور نیزوں پہ سر تھا، وہ ایک نیزہ بردار کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ سر مجھے کچھ دیر کے لیے دے دے، مجھے یہ سر اپنے گھر لے کر جانا ہے. اس نیزہ بردار نے کہا نہیں نہیں، یہ سر میں تجھے نہیں دے سکتا، یہ سر لے کر میں شام جا رہا ہوں، اس کا مجھے مانگا انعام ملے گا. وہ جوان کہتا ہے میں تجھے کچھ دیر کے لیے درہم و دینار دے دیتا ہوں، کچھ دیر کے لیے سر مجھے دے دے. وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ تم اتنا زیادہ درہم خرچ کر کے اس سر کو کیوں مانگ رہے ہو؟ فرمایا جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ یہ سر میرے بابا حبیب ابن مظاہر کا سر ہے. میری اماں گھر میں بیٹھی ہوئی حبیب کا چہرہ دیکھنے کے لیے منتظر ہے. کچھ دیر کے لیے میرے بابا کا سر مجھے دے دے، میں لے جا کے اپنی اماں کی خدمت میں اپنے بابا کا سر رکھ دوں. وہ بار بار منتیں کر رہا ہے، لیکن یہ ملعون کہتا ہے نہیں نہیں، اگر تم یہ سر لے کے غائب ہو گئے تو میرا کیا ہوگا؟ میں یہ سر لے کے تمہیں نہیں جانے دوں گا، یہ حکومت کی امانت ہے، یہ حاکم کی امانت ہے. بڑی دیر بحث ہوتی رہی، جوان خون تھا، غصہ غالب ہوا، اپنا خنجر نکالا، خنجر نکال کے اس کے ہاتھ پہ مختصر سوار کیا اور یہ اس کے کہہ کے ہاتھوں سے نیزہ چھینا، نیزے سے سر نکالا اور سر نکال کے یہ کہتا ہوا اپنے گھر کی طرف دوڑا. او ملعون، تجھے سمجھ میں نہیں آتا؟ جوان کی جوانی کا امتحان لیتا ہے. جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا سر موقع نیزہ پہ نہیں ہوگا. اللہ جانے تو پہنچے یا نہیں پہنچے، مجلس تو اسی جملے میں ہو گئی، برائی تمام ہو گئی. حبیب کا بیٹا اپنے باپ کا سر اس ظالم سے چھین کے لے گیا اور یہ کہتا ہوا گیا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا سر موقع نیزہ پہ پلٹ نہیں ہوتا.
اللهم بحق زينب عجل وليك الفرج. اللهم بحق زينب عجل وليك الفرج. اللهم بحق زينب عجل وليك الفرج والعافية والنصر.